السلام علیکم مائی آل ویورز. امید ہے آپ سب لوگ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو جی آج کا ولاگ جو ہے میں نے اسٹارٹ کیا تھا مارننگ سے. صبح صبح جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی ہو گئی تھی فری، اور میں جو ہے وہ باہر واک کرنے کے لیے نکلی تھی. اچھا، واک کرنے کے لیے نکلی تھی تو میں نے کہا ساتھ ساتھ جو ہے وہ تسبیح بھی ہو جائے گی اور واک بھی ہو جائے گی. اتنا اچھا جو ہے وہ ماحول تھا، ہر طرف جو ہے وہ پرندوں کی چہچہاتی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں. مطلب صبح جو ہے وہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، چاہے انسان ہو، چرند پرند ہو، مطلب ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ سے اتنا اچھا لگ رہا تھا، پرندوں کی اتنی پیاری پیاری آوازیں آ رہی تھیں، اور صبح صبح اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ شبنم جو ہے وہ پودوں میں گری ہوئی تھی، اور اتنا اچھا جو ہے وہ ماحول تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، یہاں تک کہ جو ہے وہ پاؤں جو ہیں وہ بھی بالکل گیلے ہو گئے تھے، اور اتنا مزہ آ رہا تھا واک کرنے کا. تو بس یہی کوشش کیا کریں کہ جو ہے وہ نماز جو ہے اس کی پابندی کریں. اور جو لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، خاص طور پہ فجر کی، ان کے لیے میرا خاص میسیج ہے کہ جو ہے وہ آپ فجر کی نماز جو ہے وہ لازمی 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 اپنی لائف میں جو ہے وہ ایک بار امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، کہ آپ جو ہے وہ ساری نمازیں جو ہے وہ ادا کریں پابندی کے ساتھ. تو آپ اپنی لائف میں چینج دیکھیں گے، ایک آپ کو جو ہے وہ دلی ایک طرح سے جو ہے نا سکون ملے گا. کیونکہ جب تک ہم لوگ اس چیز سے گزرتے نہیں ہیں نا تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا. میں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جو ہوں، کبھی بھی ایک نمازیں مجھ سے مس ہو جاتی ہیں، یا کبھی قضا ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، یا کبھی بائی چانس کچھ ہو جاتا ہے، کبھی سفر میں، یا کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نماز کوئی ایک بھی رہ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو قسم سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا بس کوئی چیز مس ہو گئی ہے، اور لائف میں بہت کوئی سکون ہی نہیں ملتا، اور جو ہے وہ دن اتنا کہ بورنگ گزرتا ہے نا. تو اور جو لوگ جو ہیں آج کل کے جو دور ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو بالکل بھی نماز کی پابندی کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اپنے دوسرے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو ان کے لیے تو میرا خاص طور پہ یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ لازمی نماز کی پابندی جو ہے وہ کریں. کیونکہ سب سے بڑی جو ہے نا بات ہی نماز کی ہے، کہ سب سے پہلے حساب بھی آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا ہی ہونا ہے. اور آپ اپنی لائف میں ایک چینجنگ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں اتنا کہ سکون ملے گا، اور آپ کی ساری جو پرابلمز ہیں، جتنی مشکلات ہیں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، آپ کی وہ ایسے سالو ہوں گی نا. آپ ایک بار یہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ تو کر کے دیکھیں، اور کوشش کریں نماز کی پابندی کی جو ہے پانچوں نمازیں جو ہے آپ بروقت ادا کریں. اور فجر کی نماز تو ویسے تو ساری نمازیں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ نے ساری نمازیں ہی ادا کرنی ہیں، لیکن جو فجر کی نماز ہے نا وہ تو بالکل بھی جو ہے نا آپ خاص طور پہ نیند کی وجہ سے جو ہے نا وہ فجر کی نماز بالکل مس نہ کریں. کیونکہ میں نے خود یہ چیز اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھی ہے کہ ویسے تو الحمدللہ کہ جو ہے نا اگر میں رات کو بہت لیٹ بھی سو جاؤں نا، رات کو 3 یا 4 بجے بھی مجھے نیند آئے، تو بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہے فجر کی ٹائم جو ہے وہ آنکھ لازمی کھل جاتی ہے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. لیکن کبھی بائی چانس کبھی کچھ ایسا ہو جائے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کہ آنکھ نہ کھل سکے اور فجر جو ہے وہ مس ہو جائے، تو دن اتنا کہ زیادہ جو ہے وہ برا گزرتا ہے، عجیب گزرتا ہے. بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا لائف میں کوئی بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مس ہو گئی ہے، لائف میں کچھ مسنگ ہے، اور وہ دن ہی میرا جو ہے نا وہ اچھا نہیں گزرتا. اور یہ چیز آپ اپنی لائف میں ایک بار امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. اور جی ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اچھی سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، کسی کے لیے بھی برا نہ سوچیں، نہ کسی کا برا چاہیں. ہر کسی کے لیے جو ہے پازیٹیو تھنکنگ آپ کو رکھنی چاہیے، کسی کے لیے کوئی نیگیٹیو تھنکنگ نہ رکھیں. کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی کہاں ہے، آج کل لائف آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ بزی ہو گئی ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے لیے ہی ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم. پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچنے میں. تو ہمارے پاس تو اتنا خیر ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے تو اس ٹائم میں ہم جو ہے اپنے جو ہے عبادات میں وہ ٹائم گزاریں، اسپینڈ کریں، تو وہ زیادہ اچھا ہے.
نہ کہ یہ کہ ہم دوسروں کے بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ نیگیٹو سوچیں اور کچھ بھی جو ہے دوسروں کے بارے میں بری سوچ رکھیں. تو اس چیز کو جو ہے آپ بالکل اپنی لائف سے دور کر دیں، نکال کر پھینک دیں کہ ہم نے کسی کے بارے میں جو ہے وہ غلط سوچنا ہی نہیں ہے. بس اپنا کام کرنا ہے، اپنی حد تک رہنا ہے، اور جو ہے باقی جو ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے اپنے سارے کے سارے کام کاج کر کے ہمارے پاس جو ٹائم بچتا ہے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹائم کو اپنی عبادات میں اسپینڈ کریں، نماز 5 وقت کی ادا کریں. اور جو ہے وہ اگر ٹائم بچتا ہے تو آپ نفل پڑھ لیں. اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کریں. اگر اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ تجوید کے ساتھ، آپ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت اسٹارٹ کریں. قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے، ہمیں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں ترجمے کی اتنی پہچان ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں ہر چیز کا پتہ چلے، جو کچھ ہمیں جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، بیان کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں. اور جی میری ویڈیوز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ شیئر کر دیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے پہنچا دیا کریں، تاکہ اگر میری کسی بھی بات کا جو ہے وہ کسی پہ اثر ہوگا یا پھر کوئی بھی میری جو بات کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ میرے لیے اور کیا بلیسنگ ہوگی کہ اس کی لائف جو ہے اگر میری ان باتوں کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ میرے لیے اور کوئی بلیسنگ نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ آپ پہنچائیں. تو آج جو ہے میری بھانجی منہا کی جو ہے وہ برتھ ڈے بھی تھی، اور شام کو جو ہے ہمیں وہاں پر جانا تھا، انویٹیشن تھی، اور اونر زید جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، بہت زیادہ ہیپی تھے جانے کے لیے. تو کیا تھا کہ اصل میں پرسنلی جو ہے نا وہ میں کسی کی برتھ ڈے اتنی اٹینڈ نہیں کرتی، اور شروع سے ہی جو ہے نا اتنا زیادہ برتھ ڈے جو ہے ہمیں جو ہے وہ جو خاص انویٹیشن ہو بہت بار جو ہے وہ انوائٹ کرے تو اس کے برتھ ڈے میں چلے جاتے ہیں، ادروائز برتھ ڈے میں نہیں جاتے. تو اور سیلیبریٹ وغیرہ بھی نہیں اتنے کرتے، بس گھر میں یوں ہی چھوٹی موٹی سیلیبریشن جو ہے وہ کر لیتے ہیں. پر اب چونکہ جو ہے وہ سسٹر نے اتنا زیادہ انسسٹ کیا تھا کہ جو ہے آپ نوابشہ آئی ہوئی ہو تو آپ نے جو ہے وہ برتھ ڈے میں لازمی آنا ہے، اٹینڈ کرنی ہے، اور جو ہے نا دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. تو اس کے زیادہ انسسٹ کرنے پر جو ہے وہ پھر ہم لوگ شام کو جو ہے وہ ریڈی ہو کر جو ہے وہ برتھ ڈے پارٹی میں چلے گئے تھے. تو یہاں پہ جو ہے وہ جی منہا کا ہو رہا تھا فوٹو شوٹ. ماشاءاللہ سے منہا جو ہے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور جو ہے بہت زیادہ ہیپی بھی تھی، ایکسائٹیڈ بھی تھی اپنے برتھ ڈے کے لیے. اور جو ہے بچے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مل کر جو ہے وہ کتنا زیادہ ہیپی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو سارے کے سارے جو بچے تھے، ہمارا کزنس وغیرہ جو تھے، وہ سارے کے سارے بہت زیادہ ہیپی تھے، بہت زیادہ خوش تھے. منہا کے جو ہے وہ دوسرے کزنس، اس کے جو ہے وہ چاچو کے بچے بھی، اور جو ہے پھپھو کے بچے بھی، اور سب جو ہے مل کر بہت زیادہ ہیپی تھے، بہت خوش تھے، اور وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی. منہا یہاں دیکھو، واو کلیپنگ کلیپنگ.